سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ، سورہ البقرہ آیت 189، اور مختلف موضوعات جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، عبادات، معاملات، انفاق، قتال، یہ مضامین دہرا کر ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ یسألونک عن الاہلہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات کا تعین کرنے کے لیے پیمانہ ہے۔ یہ قمری جو مہینوں میں عبادات اللہ تعالی نے رکھی، یا قمری کیلنڈر کے اعتبار سے رمضان ہے، عید الفطر کا تعین، عید الاضحیٰ کا تعین، اس میں بڑی حکمت ہے۔ یعنی ہر موسم میں روزے بھی آئیں گے، ہر موسم میں حج بھی آئے گا، خزاں ہو کہ بہار لا الہ الا اللہ، مؤمن ہر موسم میں اللہ کی عبادت کا خوگر ہوتا چلا جائے۔ یہ حکمت ہے قمری مہینوں میں کہ ان کے اعتبار سے یہ اوقات حج کے بھی طے ہوتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے پیمانہ اوقات ہیں۔ یعنی قمری کیلنڈر بھی استعمال ہوتا ہے، شمسی کیلنڈر بھی استعمال ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کچھ عبادات کا تعین ہوگا قمری کیلنڈر کے اعتبار سے چاند کو دیکھ کر، جیسے کہ روزے کا آغاز، رمضان کا آغاز ہے، حج کے تعین کی باتیں ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں آؤ ان کی پشت کی جانب سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ یہ مقامات ہوتے ہیں جہاں شان نزول یا پس منظر معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ عربوں کا معاملہ یہ تھا کہ حج تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا تھا، اب اگر کوئی احرام باندھ کر گھر سے نکل گیا اور کچھ یاد آ گیا، ارے میں فلاں چیز بھول گیا، اب دروازے سے نہیں جاتے تھے، پیچھے سے پھلانگ کر جاتے تھے۔ عجیب بات ہے، اپنی من چاہی باتوں کو تم نے دین اختیار کر رکھا ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوی کی روش اختیار کی، اور نیکی کا پورا جامع تصور وہ البقرہ 177 آیت نمبر میں آیا تھا ہمارے سامنے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں ان کے دروازوں کی جانب سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے کہ جو تم سے جنگ کرتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب یہ قتال کا حکم آ رہا ہے، آگے اس کے مقاصد کا بیان بھی آئے گا۔ مکی دور گزر چکا ہے، 13 برس تک کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ مدنی دور ہے، البقرہ میں ہجرت کے بعد آیات آ رہی ہیں اور قتال کے احکامات بیان ہو رہے ہیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ انگیزی قتل سے زیادہ سنگین ہے۔ اب یہ ہے پس منظر اگر پتہ ہو تو بات بہت واضح ہے۔ مکہ مکرمہ میں زندگی اجیرن کی، مشرکین عرب نے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے لیے گھر بار کو چھوڑنے پر مجبور کیا، ہجرت پر مجبور کیا۔ اب اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے اور اب کہا جا رہا ہے کہ ان کا بھرپور مقابلہ کیا جائے۔ اب اس طرح کی آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ اگر کوٹ کیا جائے گا تو مسکنسیپشنز ہی پیدا ہوں گے۔ اب ہمارا فرض یہ ہے، خاص طور پر نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، دنیا گلوبل ہو گئی، ہر جگہ سے چیزیں آ رہی ہیں۔ اگر ہر جگہ سے چیزیں آ رہی ہیں تو ہر جگہ چیزیں جانی بھی چاہیے نا، اور یہ بہترین کلام ہمارے پاس ہے، تو لوگوں کے مسکنسیپشنز کو دور کرنا، دین کی حقانیت کو پیش کرنا، دین کا صحیح پیغام پیش کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ بھائی کانٹیکسٹ کے اعتبار سے دیکھو کس وقت یہ آیات آ رہی ہیں، کن لوگوں کے بارے میں آ رہی ہیں، کن لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے، لیکن ہاں دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ انگیزی قتل سے زیادہ سنگین ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکنا، لوگوں کو اللہ کی بندگی سے روکنا، اللہ کی زمین پر اللہ کی اطاعت کرنے سے روکنا، اللہ کے دین پر عمل کرنے سے روکنا، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اب اس فتنے کے خاتمے کے لیے اگر جنگ بھی کرنا پڑے تو جنگ کی جائے گی، یہ بات آیت 193 میں آگے آیا چاہتی ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور ان سے مسجد حرام کے پاس جنگ نہ کرنا یہاں تک کہ وہ خود تم سے لڑیں اس جگہ۔ فَإِن تَقَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، بس اگر وہ تم سے جنگ کریں تو مسلمانوں تم بھی ان سے جنگ کرو۔
حرم کی حرمت کو اللہ نے پامال ہونے سے بچایا. یہ مسجد حرام ہے، اس کی حرمت کو برقرار رکھنا لازم ہے. تم تو آغاز نہ کرنا، لیکن اگر یہ جنگ مسلط وہاں تم پر کرتے ہیں مسلمانوں تو تمہیں بھی پھر جنگ کرنے کی اجازت ہوگی. کذالک جزاء الکافرین، اسی طرح سزا ہے کافروں کی. فإن انتہوا فإن اللہ غفور رحیم، پس اگر وہ باز نہ آئے، پھر اگر وہ باز نہ آئے تو بے شک اللہ، فإن انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. انداز دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. یہ توازن بندوں کے کلام میں ہو ہی نہیں سکتا. ہم تو بس آستین چڑھا لی ایک دفعہ تو پھر چڑھا لی، جو ہوگا بس ڈو اینڈ ڈائی والی بات، اڑا دو، ختم کر دو. اللہ کے کلام میں توازن ہے. جنگ کرے تو تم بھی جنگ کرو، باز آ جائے تو اللہ معاف کر دے گا. کیا مطلب؟ یہ توبہ کر لیں تو مسلمان ہو جائیں گے، تمہارے برابر کے بھائی ہو جائیں گے، اور تمہارے جیسے حقوق ان کو بھی مل جائیں گے. اس کو میں کہہ رہا ہوں اللہ کے کلام کا توازن. سبحان اللہ. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور تم اس سے جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. ویکون الدین للہ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. یہ ہے قتال کا ایک اہم مقصد. فتنہ کیا ہے؟ مسلمانوں پر زندگی اجیرن کر دی گئی، اللہ کے گھر کو بتوں کی گندگی سے بھرا ہوا ہے، اللہ کے دین کے نفاذ میں لوگ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. اب اس فتنے کے خاتمے کے لیے جنگ کی جائے تاکہ فتنہ ختم ہو اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، نظام اللہ کے لیے ہو جائے، سسٹم آف لائف اللہ کے لیے ہو جائے. یہ ہے اللہ کے قرآن کا ورڈکٹ. یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر حکم اللہ کا چلے گا. آج ہمیں سب کو پٹیاں پڑھائی جا رہے ہیں کہ پاکستان سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے. ان کو اگر شوق ہے تو جا کے سیکولر ریاستوں میں رہیں. یہ ملک ہم نے اسلام کے نام پر لیا تھا. آج بھی ہمارا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے جا کر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ملک اسلام کے نام پر لیا گیا اور کسی اور ملک کے نام کے ساتھ لگا ہوا بھی نہیں. اس لیے یہاں بات زیادہ کرنی پڑے گی کہ اس کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اللہ کہتا ہے دین میرا چلے گا. انفرادی سطح پر کوئی کافر رہنا چاہے تو رہے، اللہ منع نہیں کرتا، اللہ چھوٹ دیتا ہے، قیامت میں پکڑ لے گا اللہ اس کو. لیکن اجتماعی سطح پر اللہ کہتا ہے صرف میرا حکم چلے گا. 3 دفعہ قرآن میں آیا. سورہ انعام آیت 57، سورہ یوسف آیت نمبر 40، اور پھر سورہ یوسف آیت نمبر 67 میں اِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ، حکم کا اختیار تو اللہ کے لیے ہے. سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری. انفرادی سطح پر جو چاہو سو کرو، اجتماعی سطح پر اللہ کہتا ہے میرا دین چلے گا، میرا نظام چلے گا. اس کے لیے اگر کبھی جنگ بھی کرنا پڑے تو اللہ اس کا حکم دیتا ہے. ہاں پھر دیکھیے توازن. فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو نہیں ہوگا کسی پر زیادتی کا معاملہ سوائے ظالموں کے. پھر ان ظالموں کے ساتھ بدلہ بھی لیا جائے گا، ان کے ساتھ جنگ بھی کی جائے گی. مگر جو باز آ جائیں تو پھر ان کے لیے چھوٹ ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اور باز آنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ توبہ کر لیں تو مسلمانوں کے برابر کے حقوق ان کو مل جائیں گے. الشہر الحرام من الشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، اور حرمتوں کا بدلہ ہے. کیا مطلب؟ حرمت والے مہینے 4 تھے، عرب میں معروف تھے. ایک رجب کا مہینہ جو معروف تھا ان کے ہاں عمرے کے لیے، اور 3 کنزیکٹیو، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم. ذی الحجہ میں حج کا ادا کیا جانا، مگر دور کا سفر ہوتا، 1 مہینہ آنے میں لگے گا، 1 مہینہ جانے میں لگے گا، تو ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، کنزیکٹیو 3. تو 3 یہ اور ایک رجب، 4 مہینے. عرب کے لوگ بھی ان مہینوں میں جنگ چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے لیے عمرہ اور حج ادا کرنا آسان ہو جائے. اللہ کے دین اسلام نے بھی ان حرمتوں کو برقرار رکھا اور ان حرمت والے مہینوں میں جنگ سے روک دیا گیا. لیکن اگر یہ جنگ کریں گے تو تمہیں بھی پھر اجازت ہوگی، پھر حرمتوں کا بدلہ بھی ہے. ہاں فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، پس جس نے تم پر زیادتی کی تو تم بھی اس سے بدلہ لو جیسا کہ اس نے تم پر زیادتی کی. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. وَأَحْسِنُوا، اور عمدگی کے ساتھ عمل کرو. احسان کا ایک ترجمہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنا. انفاق کا حکم آ گیا، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اللہ کے دین کی محنت جاری ہے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے تقاضے آ رہے ہیں. اب اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا موقع بھی آ رہا ہے تو مال تو خرچ کرنا پڑے گا، ورنہ اگر آج تم نے دین کی جد و جہد نہ کی، دین کے نفاذ کی محنت نہ کی، اور اہل باطل تم پر غالب آ گئے تو تمہارے لیے اپنے ایمان کو بچانا بھی
مشکل ہو جائے گا۔ تو خرچ کرو اللہ کے کلمے کی، اس کے دین کی سربلندی کے لیے، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور عمدگی کے ساتھ عمل کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب حج اور عمرے کا بیان اور کچھ مسائل کا تذکرہ جن کی تفصیل میں اس وقت ہم نہیں جائیں گے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ ادا کرو اللہ کے لیے، پورا کرو اللہ کے لیے۔ یہ عبادات کوئی بھی ہو، عمل کوئی بھی ہو، کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ یہ نہیں کہ میں نے 6 دفعہ کر لیا تو مجھے الحاج کہا جائے، پتہ نہیں کتنی مرتبہ کے بعد کہا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا بھائی۔ یہ خود سے جو شوق ہوتا ہے اور اپنے ناموں کے ساتھ لگوانے کا، بھائی پھر نمازی بھی لکھواؤ، پھر زکاتی بھی لکھواؤ، پھر روزے دار بھی لکھواؤ، پھر قربانی کرنے والا بھی لکھواؤ، پھر غلط بات ہے نا بھائی۔ کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے، اللہ کو پتہ ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ پورا کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم کہیں روک دیے جاؤ، کوئی دشمن نے گھیر لیا، مشکل آ گئی، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی میسر آئے پیش کر دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو نہ منڈوانا یہاں تک کہ قربانی اپنے مقام پر پہنچ جائے، حدود حرم میں ذبح ہونے کا معاملہ۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، تو وہ بدلہ دے روزے سے، 3 روزے، او صدقتن، یا صدقے سے 6 مسکینوں کو کھلانا، او نسک، یا قربانی سے 1 بکری یا بکرا ذبح کرنا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم حالت امن میں ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو فائدہ اٹھائے حج کے ساتھ عمرہ ملا کر، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی میسر آئے وہ پیش کرے۔ تمتع سے تو سب کو یاد آ رہا ہوگا حج تمتع، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ایک ہی سفر میں حج عمرے کو جمع کیا جاتا ہے، تو اللہ کے شکرانے کے طور پر قربانی پیش کی جاتی۔ یہ قربانی الگ ہے، اور عید الاضحیٰ کی قربانی وہ الگ ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو جو کوئی نہ پائے قربانی پیش کرنے کی طاقت، تو وہ روزہ رکھ لے 3 دن حج کے ایام میں، وہی مراد، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 دنوں کے جب کہ تم واپس آؤ۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 پورے ہو گئے۔ 10 روزے وہ رکھے جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہ ہو، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس کے لیے کہ جس کے گھر والے مسجد حرام میں موجود نہ ہو، مراد وہاں کے رہائشی نہ ہو۔ وہاں کا رہائشی ہوگا، جب سہولت ہوگی تو قربانی کا معاملہ پیش کرنا ہے اس نے، لیکن یہ کہ بقیہ لوگوں کے لیے وہ روزوں کا ایک آپشن بتایا گیا۔ باقی اس میں تفصیلات ہیں، فقہی مسائل اپنی جگہ، وہ ظاہری بات ہے کہ تفاسیر میں مطالعہ کریں۔ البتہ جب حج کے لیے جائیں، عمرے کے لیے جائیں، اللہ ہم سب کو لے کر جائے، تو بنیادی مسائل کو سیکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے، مراد اس کی نافرمانی سے بچو۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے تو معلوم ہیں۔ بڑا دلچسپ یہ نکتہ ہے، احرام باندھا جاتا ہے سب کو پتہ ہے، حج کی نیت سے احرام کب سے باندھا جا سکتا ہے؟ شوال کے مہینے سے۔ اللہ اکبر۔ مہینے کون کون سے؟ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ عجیب اور دلچسپ مسئلہ ہے، بس مسئلے کی حد تک ہے۔ حج کے مہینے معلوم ہے، تو شوال سے کوئی چاہے تو احرام باندھ لے، اور سختیاں بہت ہوں گی اس کے اندر، یہ مسئلہ اپنی جگہ۔ اس کو کہا گیا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے تو مقرر یعنی معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جس نے ان میں یعنی ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا، ارادہ کر لیا، فلا رفث، بس وہ نہ بے حیائی کی بات کرے، ولا فسوق، نہ نافرمانی کی بات کرے، ولا جدال، نہ جھگڑے کی بات کرے، فی الحج، حج میں۔ علماء کہتے ہیں کہ جب حج پہ آدمی جائے تو غصے کو 3 طلاقیں پوری کی پوری دے کر جائے۔ صبر بہت کرنا ہوتا ہے، غصے کو پوری 3 طلاقیں دے کر جائے، تب آدمی اپنے حج کو محفوظ رکھ سکے گا۔ تو نہ بے حیائی کی بات کرے، نہ جھگڑا، نہ فرمانی کا کام کرے، نہ جھگڑا کرے حج میں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو کوئی نیکی کا عمل کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا، اور زاد راہ لے لیا کرو۔ فإن خیر الزاد التقوی، بس بے شک بہترین زاد راہ وہ بچنا ہے۔ 2 باتیں،
زاد راہ سے مراد حج پر جا رہے ہو تو راستے کی جو بھی اخراجات، جو بھی ضروری ساز و سامان ساتھ رکھو، پیچھے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ جاؤ کہ ان کی بھی زندگی سہولت سے گزرے اور تمہیں سفر میں تکلیف نہ ہو۔ یہ نہیں کہ یہاں سے بس جی میں اللہ پر توکل کر کے چلا، وہاں جا کے غریب ہو گئے، نڈھال ہو گئے، محتاج ہو گئے، اب بھیک مانگ رہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ ہوتا تھا اس زمانے میں، اس تناظر میں بات آ رہی۔ اور بہترین زاد راہ کیا ہے؟ بچنا۔ ایک مراد ہاتھ پھیلانا، سوال کرنے سے بچنا بھی ہے، اور ایک زاد راہ کیا ہے؟ پوری زندگی کے سفر کے لیے جو رمضان میں محنت کر رہے ہیں، لعلکم تتقون والی بات، واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی حرج کی بات نہیں اگر تم اپنے رب کے فضل میں سے تلاش کرو، یعنی تجارت کرنا۔ آدمی جا رہا ہے سفر حج پر تو کوئی شاپنگ بھی کر لے تو کوئی منع نہیں ہے، اور ہلکی پھلکی چیز تو گھر والوں کے لیے لے کر بھی آنی چاہیے۔ اور بہترین چیز کیا ہے؟ بہت بھاری سی وہ زمزم ہے، کھجور ہے، بہت زیادہ کھو جانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ کچھ خرید و فروخت آدمی کر لے، کچھ تجارت بھی کر لے تو کوئی منع نہیں ہے، مگر کھو نہ جائے، اس میں گنجائش ہے اس کی۔ ہاں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس مزدلفہ، وہ کھلی وہ رات جو کھلے آسمان تلے گزاری جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اور اللہ کی نعمت بندہ گنتا ہی چلا جائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ نہ خیمہ ہوتا ہے، نہ وہ روم کولر ہوتے ہیں، نہ گدے ہوتے ہیں، نہ قالین ہوتا ہے، کھلے آسمان تلے چٹائی بچھا کر بڑی بہترین تربیت ہوتی حج میں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کا ذکر کرو جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیسے ہدایت دی؟ اللہ نے مجھ سے اور آپ سے تو کلام نہیں کیا، اللہ نے تو محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے کلام کیا، اور انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے کرنا ہے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت میں، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے مناسک کو سیکھ لو۔ فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کا ذکر کرو جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے ضرور تم لوگ ناواقف لوگوں میں سے تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ، پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے بخشش مانگو۔ یہ قریش کا معاملہ تھا، انہوں نے اپنے آپ کے لیے کوئی پروٹوکول طے کر لیے تھے، باقی لوگ تم عرفات تک جائیں، ہم جناب بس یہ مینا کے آس پاس کہیں مزدلفہ کے آس پاس تک رک جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، کوئی پروٹوکول کا معاملہ نہیں ہے، سب جانے عرفات، تم بھی پہنچو عرفات۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا الحج عرفہ، بخاری شریف کی روایت، حج تو عرفات کی حاضری کا نام ہے۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے نو پروٹوکولز، ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، چینج کر رہا ہوں، ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے محمود و ایاز، نہ کوئی رہے گا بندہ نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی کلمہ، ایک ہی لباس، ایک ہی اللہ کے سامنے لاکھوں بندے اللہ کے کھڑے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ اسلام ایکشن میں نظر آ رہا ہے، صرف الفاظ میں نہیں۔ یہ مساوات کا درس تو دیا جا سکتا ہے، مگر 25-30 لاکھ افراد مساوات کا مستقل مظاہرہ کرتے چلے جائیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حج کی شان، یہ اسلام اپنے ایکشن کے ساتھ، عمل کے ساتھ وہاں پر دکھائی دیتا ہے۔ نو پروٹوکولز، تو کہا جا رہا ہے تم بھی وہاں سے لوٹو جہاں سے باقی لوگ لوٹتے ہیں، یعنی عرفات سے۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے بخشش مانگو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم حج کے مناسک یعنی اعمال مکمل کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو۔ سبحان اللہ، حج مکمل ہو گیا اس کے بعد بھی ذکر ہے، نماز مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی ذکر ہوتا ہے، اور رمضان مکمل ہو جائے گا تو عید کی رات میں بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ اصول ہے، عبادات جو بڑی بڑی ہیں وہ مکمل ہو جانے کے بعد بھی اللہ کا ذکر، یہاں بھی بتایا جا رہا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، حج کے مناسک مکمل ہو گئے، اللہ کا ذکر کرو۔ عرفہ کی حاضری ہو گئی، 10 تاریخ کے بھی اعمال ہیں، پھر مینا میں بھی رکنا ہوگا۔ اور فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ کیا مطلب؟ یہ عربوں کا معاملہ تھا، میدان عرفات سے لوٹتے مینا میں بیٹھ کے اپنے باپ دادا کے قصے کہانیاں بیان کرتے، ہمارے ابا کے پاس یہ تھا، ہمارے دادا کے پاس یہ تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے وہ کیا تھا، لگے ہوئے چکروں کے اندر۔ اللہ کے بندو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔
بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ آج یہ انٹرنیٹ بھی ہے، وائی فائی بھی ہے، پیکیجز بھی ہیں، اسمارٹ فونز بھی ہیں، ٹیبز بھی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، لگے ہوئے سارے کے سارے. اللہ کے بندو سائڈ پہ رکھو، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کرو. یہ بات ہو رہی ہے حج کے ایام میں، اور 10 تاریخ کے بعد 11 ہے، 12 ہے، میکسیمم 13 ابھی آگے ذکر آ رہا ہے. وہ جو مینا کا قیام اللہ کے ذکر کے ایام ہیں. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. دنیا پرستی کی بات، وہاں بھی جا کر دنیا ہی دنیا مانگ رہے ہیں. استغفر اللہ. ایسی باتیں کہ ان کو بیان کرنے میں بھی شرم آتی ہے. بس یہ اللہ یہ دنیا کی کامیابی دے دے، دنیا ہی کے بندے بنو تو آخرت میں کچھ نہیں ہوگا. فرمایا کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے نہیں ہے آخرت میں کوئی بھی حصہ. اس کے برعکس فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ان میں سے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں، دعا کرتے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما، وَفِي الْآخِرَةِ حسنہ، اور ہمیں آخرت میں حسنہ عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ ہے پوری بات. دنیا میں بھی اللہ حسن ہے. حسن حسن حسین بڑا پیارا لفظ ہے. ہر معاملے میں بھلائی، ظاہر میں، باطن میں، اعمال میں، گھر میں، کاروبار میں، رویوں میں، معاملات میں، انفرادی اجتماعی معاملات میں حسنہ. یہاں حسنہ کر پائیں گے تو ادھر حسنہ ہی حسنہ ہوگی. اے اللہ ادھر بھی حسنہ، اے اللہ ادھر بھی حسنہ، اور وقینا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا. کسبو کمائی کون سی؟ وہ مہینے کے اینڈ پر جو تنخواہ ملے گی، وہ جو بازار میں بیٹھ کے کمائیں گے، وہ تو کمانا ہے، حلال کمانا ہے. یہ وہ نہیں ہے. یہ کسب کا لفظ اعمال کے لیے آتا ہے. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جو کمائی انہوں نے کی، اعمال کی، اس کا حصہ انہیں ملے گا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو. گنتی کے چند دن کون سے ہیں قرآن تو نہیں بتاتا. اب پتہ نہیں منکرین سنت کا حج کیسے ہوتا ہوگا، اگر پہنچ جاتے ہوں تو کیسے ہوگا بیچاروں کا، پتہ ہی نہیں کون سے دنوں میں ذکر کرنا ہے. یہ تو حضور نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن نے کہا حضور تشریح کریں گے قرآن کی. قرآن نے کہا سورہ نحل آیت 44 میں، اے نبی آپ پر قرآن نازل کیا، آپ اس کی وضاحت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور نے بتایا گنتی کے جن کون سے ہیں. بھئی 10 کو تم نے وہ جمرات کی کنکریاں بھی کر لیں، قربانی کا معاملہ ہو گیا، احرام تم نے وہ کھول لیا، طواف زیارت بھی ہو گیا. اب کیا ہے 11 کو، 12 کو، اور میکسیمم 13 ذی الحجہ تک کہاں رکو؟ مینا میں. اس کا ذکر ہو رہا ہے. یہ تو حضور بتائیں گے، قرآن سے تو سمجھ نہیں آ رہی. قرآن نے تو ان دنوں کا ذکر نہیں کیا. تو قرآن جمع سنت رسول دونوں ضروری ہیں دین کے نظام کو پورا سمجھنے کے اعتبار سے. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، پس جو 2 دن میں جلدی چلا گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں. جلدی سے مراد یہ کہ اس نے غلط نہیں کیا، وہ 13ویں سے پہلے اگر 12 کو چلا گیا تو کوئی حرج نہیں، گنجائش ہے. ومن تأخر فلا اثم علیہ، اور جس نے تاخیر کی مراد 13 تاریخ تک رکا، کوئی حرج کی بات نہیں. اور سنت یہی ہے، حضور نبی اکرم علیہ السلام نے 13 ذی الحجہ کو بھی وہاں پر قیام فرمایا. تو کسی کی فوری فلائٹ ہو تو بحث الگ ہے، لیکن اس دن کی بھی سنت کو ادا کرنا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ومن تأخر فلا اثم علیہ، اور جس نے تاخیر کی نہیں 13 ذی الحجہ تک وہاں ٹھہرا رہا مینا میں، تو اس پر کوئی حرج نہیں. لمن اتقى، اس کے لیے جس نے تقوی کی روش اختیار کی. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اسی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. کل بھی ایک بات عرض کی تھی، یہ جملے بڑی قیمتی ہیں. کیا اچھا ہو کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں جو ڈرائنگ وغیرہ کرتے ہیں، کچھ جملے ان سے لکھوا کر گھر میں ہم کوشش کریں کہ کہیں بچے لگا دیں، ٹھیک ہے. اور یہ جملے جب سامنے رہیں، وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تمہیں اللہ کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا. اب یہ گھر میں مستقل لکھا ہوا رہے، لٹکا ہوا نہیں، کہہ رہا اچھا جملہ نہیں ہے، لکھا ہوا رہے تو یاد دہانی رہے گی نا. بچے بھی کوئی گڑبڑ کریں گے تو امی کہیں گی. اس لیے کہہ رہا ہوں بہت سارے بچے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. بیٹا اللہ کے پاس جانا ہے، جھوٹ نہیں بولو. اور اگر ابا بھی گڑبڑ کر رہے ہیں تو بچے بھی کہیں گے پپا اللہ کے پاس جانا ہے. سوچیے ذرا، مطلب آپ اس کو بڑا لائٹ موڈ میں شاید محسوس کر رہے ہوں گے، لیکن بہت بڑی بات ہے. اگر باپ کو اور ماں کو اور شوہر کو اور بیوی کو اور بچوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو یاد رہے، ہم کتنے اچھے ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جملے بڑے پیارے، چھوٹے نہیں، الفاظ کی تعداد میں کم ہیں،
معانی اور مفاہیم اور اثر کے اعتبار سے بہت عظیم جملے ہیں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور جان لو کہ تم سب اسی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاۃ الدنیا، اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے کہ اس کی بات تمہیں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے دنیاوی زندگی کے معاملات کے حوالے سے. ویشهد اللہ علی ما فی قلبہ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی بات پر. وهو الد الخصام، حالانکہ وہ سب سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. یہ منافقانہ طرز عمل کا ذکر ہو رہا ہے. دنیا پرست ہوتے تھے یہ منافقین، باتیں بڑی لچھے دار کیا کرتے تھے، ایسی کہ امپریسو قسم کی، لوگوں کے شاید آنسو بھی کبھی نکل جائیں اور لوگ جو ہے وہ قائل بھی ہو جائیں، اور قسمیں کھا کھا کر اپنی غلط غلط باتوں اور نظریات کے اندر وزن پیدا کرنے کی باتیں کریں گے. لیکن قرآن کہتا ہے بڑے جھگڑالو ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں جب اس کو کچھ اختیار مل جائے تو کوشش کرے گا زمین میں کس بات کی؟ لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ اس میں فساد مچائے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور تباہ کرے کھیتی اور نسل کو. یعنی یہ وہ لوگ کہ جو خدا خوفی نہ رکھتے ہوں، آخرت کا احساس نہ ہو، اور جنہیں کل کی پکڑ کا احساس نہ ہو، ذرا اختیار ملے بربادی مچا دیتے ہیں. واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر. أَخَذَتْ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کی عزت نفس اس کو مزید گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے. مجھے تم سمجھا رہے ہو، اور آگے دو چار اور سنائے گا وہ، اور اندر کی اکڑ ابھر کر نکل کر سامنے آ رہی ہوگی. ایسے متکبر کے لیے ٹھکانہ کدھر ہے؟ فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے. ولبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے. اس کے برعکس بڑا پیارا کردار، بڑا عمدہ کردار. ومن الناس، اور لوگوں میں سے وہ بھی تو ہے، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اپنی جان تک کو بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر بڑی شفقت فرمانے والا ہے. مفسرین نے نقل کیا، حضرت صہیب روم سے آئے تھے نا، صہیب رومی رضی اللہ عنہ، جب مکہ آئے تھے تو کچھ بھی ان کے پاس نہ تھا، پھر اللہ نے کچھ عطا بھی فرمایا. ہجرت کرنے لگے تو مشرکین مکہ نے روک لیا. اوہو، ہماری سرزمین پر آئے، یہاں تم نے بنایا کمایا، چھوڑو اس کو تب جانے دیں گے. سارا چھوڑ دیا اور نکل گئے اللہ کی راہ میں. حضور کو پتہ چلا، حضور نے تحسین فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک راہ ہے کہ اس موقع پر یہ آیت آئی، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان کو بیچ دیتا ہے، سب کچھ لگا دیتا ہے، بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر بڑی شفقت فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. سلم کیا ہے؟ سرنڈر کرنا، جھکا دینا. اسلام کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینا. کتنا؟ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ تو آج ہم نے تصور بنا رکھا ہے، رمضان شریف کے بعد لوگ فارغ، جمعے کی نماز کے بعد لوگ فارغ، یہ 5 وقت نماز تو میں نے ادا کی، کاروبار میں جو چاہوں سو کروں. نہ بھائی نہ، گھر میں بھی اللہ کو معبود، معاشرے میں بھی اللہ کو معبود ماننا ہے، مارکیٹ میں بھی اللہ کو معبود ماننا ہے، پارلیمنٹ میں بھی اللہ کو معبود ماننا ہے، وزیر اعظم کو بھی اللہ ہی کو معبود ماننا ہے، چیف آف دی آرمی اسٹاف کو بھی اللہ ہی کو معبود ماننا ہے، عدالت کے جج کو بھی اللہ ہی کو معبود ماننا ہے، مجھے اور آپ کو بھی اللہ ہی کو معبود ماننا. یہ آل انکلوسیو پیکج ہے. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور کچھ لو کچھ نہ لو، یاد آیا البقرہ آیت نمبر 85 میں ہم نے پڑھا، کچھ لو کچھ نہ لو، کچھ پر عمل کرو کچھ پر عمل نہ کرو. یہ تقسیم اللہ کے احکام میں اور دین میں تم کر رہے ہو تو اس کی سزا ہے دنیا میں ذلت اور رسوائی، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں لوٹایا جائے گا. اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب کیا کریں بھائی؟ دین سیکھیں، عمل کریں، اپنی ذات پر فوراً، اپنے گھر میں فوراً، اپنے ماحول میں پہنچانے سمجھانے دین کو پھیلانے کی کوشش کریں. اور پھر ایک اجتماعی کوشش کرنی ہے. اللہ کی زمین پر اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے لوگ بجلی گیس پانی کے لیے سڑکوں پر آتے ہیں، اور پیٹرول کے لیے بھی شاید آنا پڑے گا، چلے آئے، کوئی بات نہیں ہے. اللہ کا دین مظلوم ہے، اس کے لیے کوئی آنے کو تیار نہیں. اللہ کا دین یتیم ہے، سوتیلا ہے معاذ اللہ، کس کے لیے کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں. اپنے لیڈروں کے لیے، ان کی شان بڑھانے کے لیے، ان کی شان بچانے کے لیے وہ گرفتار نہ ہو جائے سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں. چل رہے نا ابھی بھی ہمارے یہاں. ان ساری باتوں کے لیے قوم کھڑی ہوتی ہے. کبھی اللہ کے دین کے لیے بھی کھڑے ہو. یہ زمین اللہ کی، یہ ملک اللہ کے نام پر لیا، اسلام کے نام پر لیا. یہ ہے جو محنت ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے تاکہ کل میں اللہ کو جواب دے سکوں. ابھی میری موت آ گئی، رات 11:15 بج رہے ہیں کراچی میں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟
میرے سامنے اگر یہ گلاس ٹوٹے مجھے غصہ آتا ہے، میرے رب کا حکم ٹوٹتا ہے مجھے غصہ آتا ہے، کدھر ہے میرا ایمان؟ اللہ مجھ سے پوچھے گا، تو میں عمل تو کروں، کوشش تو کروں، اس کوشش میں اپنا حصہ تو ڈالوں تاکہ اللہ کے سامنے اپنی معذرت پیش کر سکوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، پھر اگر تم اس کے بعد ڈگمگا گئے جبکہ تمہارے پاس واضح احکام آ چکے، فعلموا، تو بس جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، پکڑ رکھنے کی پوری طاقت رکھتا ہے مگر اپنے اختیار کو پوری حکمت کے ساتھ استعمال فرماتا ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کیا وہ اس بات کا انتظار کریں کہ اللہ کا عذاب ان کے پاس آئے سائبانوں میں بادل کے، والملائکہ، اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر، اور قصہ طے کر دیا جائے۔ کس بات کا انتظار ہے؟ کب عمل کریں گے، کب محنت کریں گے، کب اسلام کی طرف آئیں گے؟ جب موت آ جائے گی، اللہ کے عذاب کا فیصلہ آئے گا، پھر تو مہلت ختم ہو جائے گی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کام لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف۔ اللہ نے اسلام کی نعمت دی ہے، کل اللہ پوچھے گا ہم سے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، سورہ تکاثر کے آخر میں لازماً تم سے کل نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ اپنے دین کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق دے، اس سے محبت بھی دے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور اس کی نفاذ کی جد و جہد کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے آپ کو ہم سب کو قبول فرمائے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے ہم نے کتنی کھلی نشانیاں ان کو عطا کی۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے اس کے بعد کہ جبکہ وہ نعمت اس کے پاس آ گئی، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ پوچھ لو بنی اسرائیل، مراد دیکھو ان کا معاملہ، نعمت کی ناقدری کی، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے، یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، آراستہ کر دی گئی، مزین کر دی گئی کفر کرنے والوں کے لیے دنیا کی زندگی۔ ویسخرون من الذین آمنوا، اور وہ ہنستے ہیں ایمان والوں پر۔ آج کفار ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن نازل ہو رہا تھا تب بھی اڑا رہے تھے، آج بھی اڑا رہے، اور کچھ اپنے بھی کافروں کے دل ڈالا ہو کر اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا مذاق اڑاتے۔ کوئی اما عائشہ صدیقہ کا لباس اختیار کرے، میری آپ کی بہن بیٹی، تو اپنے ہی کچھ لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے، یس اور نو، مذاق اڑاتے، کیسے کیسے نام رکھے ہوئے، استغفر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی وہ قیامت کے دن ان سے بالا تر ہوں گے۔ آج امتحان ہے، جو چاہو سو کر لو، ایمان والوں کو کہا تم تسلی رکھو، صبر کرو، کافروں کو مذاق اڑانے والوں کو کہا جو چاہو سو کر لو، لیکن کل کیا ہوگا؟ سورہ مطففین آیت نمبر 34 آخری پارہ، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج قیامت کے دن ایمان والے کفار کا مذاق اڑائیں گے۔ تھوڑا سا انتظار کر لیں بس، ایمان والے، اللہ کا ایمان والوں، ایمان والے they are not stones, they are not robots، کہ ان کے اندر کوئی احساس نہیں، کوئی جذبات نہیں، احساسات بھی ہیں، جذبات بھی ہیں، سینٹیمنٹس بھی ہیں۔ لگتا ہے برا جب کوئی ہمارے دین پر عمل کی وجہ سے ہمارا مذاق اڑائے، اللہ کہتا ہے ہولڈ، تھوڑا سا ذرا رک جاؤ، کل قیامت کا دن آئے گا، میں تمہیں بھرپور موقع دوں گا۔ سورہ مطففین آیت 34۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق و عطا فرماتا ہے۔ رازق اللہ ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ ہاں کس کو زیادہ دینا کس کو کم دینا وہ اپنے حکمت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اگلی آیت کا بڑا دلچسپ عنوان ہے آیت الاختلاف۔ کیا؟ یہ تیسری طویل آیت آ رہی ہے، یعنی لوگوں میں اختلاف جو پیدا ہوتا رہا اس کے بیان پر مبنی ایک طویل آیت، یہ تیسری طویل آیت آ رہی ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ نے انبیاء کو بھیجا بشارت دینے والے بنا کر اور ڈرانے والے بنا کر۔ وانزل معهم الکتاب بالحق، اور اللہ نے ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی، یعنی مقصد کے ساتھ، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، فیما اختلفوا فیہ، اس میں جس بات میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور جنہیں کتاب عطا کی گئی
انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد جب ان کے پاس واضح احکام آ گئے آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا. یہ بات پہلے بھی آئی. یہود کا مسئلہ کیا ہوا؟ حسد کی وجہ سے. یہ ضد کی وجہ سے اب انہوں نے اللہ کی آیات اور احکام کا انکار کیا. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. بس اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لائے اس حق بات پر جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا. اللہ نے اپنے اذن سے یہ ہدایت دی ایمان والوں کو. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. ہدایت کا عروج کیا ہے؟ جنت میں داخلہ. وہاں تک ہم اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں. جنت والے جنت پہنچیں گے اللہ کے فضل سے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. کہیں گے سورہ اعراف آیت نمبر 43 میں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل شکر تعریف اللہ کے لیے جس نے اس جنت میں داخلے تک کی ہدایت دے دی اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ ہی نے ہدایت نہ دی ہوتی. اسی سے مانگنا. کتنے محتاج ہیں جنت میں داخلے تک ہدایت کے محتاج. ایک مرتبہ رمضان میں قرآن سن لیا کافی نہیں. جنت میں داخلے تک ہدایت کے محتاج. اس احساس کے ساتھ یہ دعا ہونی چاہیے اہدنا الصراط المستقیم. ام حسیبتم ایک ہلا دینے والی آیت قرآن کی. ام حسیبتم کیا تم نے گمان کر لیا ان تدخلوا الجنہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم حالانکہ تم پر ابھی وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرے. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا انہیں سختیاں آئیں تکالیف آئیں اور وہ ہلا دیے گئے. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے متی نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہی آیا چاہتی ہے. اللہ اکبر. رسول کا ایمان کتنا بڑا ہوتا ہے. اللہ گہرا ہوتا ہے. اس قدر ہلایا گیا ایمان والوں کو. رسول بھی کہہ رہے اللہ تیری مدد کب آئے گی. اتنا اس آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزارا گیا. اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے انقلاب آ جائے, ایسے دین غالب ہو جائے, ایسے ہم سیدھے آرام سے ٹھنڈے جنت میں پہنچ جائیں. ہاؤ کم, کیسے ممکن؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جنت کو مشقتوں سے گھیرا گیا. اللہ نے جنت سجائی بنا کر جبرائیل کو کہا دیکھ. جبرائیل کہتا ہے یا اللہ اکبر تو نے کیا جنت بنائی, جو سنے گا داخل ہو کر رہے گا, جان لگا دے گا داخلے کے لیے. اور پھر اللہ نے جنت کو مشقتوں سے گھیر دیا. کہا جبرائیل پھر دیکھو جا کر. جبرائیل کہتے ہیں علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ اب تو لگتا ہے کوئی بھی نہیں جائے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیب میں بورڈنگ پاس ہے وہاں کا. اور یہ اللہ کا کلام کیا کہہ رہے ہیں؟ سختیاں آئیں تکالیف آئیں ہلا دیے گئے. اتنا کہ رسول کہہ رہے ہیں اللہ تیری مدد کب آئے گی. تب اللہ کہتا ہے کہ اللہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب آیا چاہتا. آزمائش مانگنی نہیں اللہ سے, بار بار ذکر ہو رہا ہے, آئے گی تیار رہنا ہے. اور آئے تو ربنا افرغ علینا الصبر, اللہ ہم پر صبر کے دہانوں کو کھول دے. پھر دعا کریں گے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے سہارنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں. لیکن we have to be prepared for that. جنت مشقتوں سے گھیری گئی. الا ان نصر اللہ قریب آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب آیا چاہتی ہے. اب انفاق کا بیان. یسألونک ماذا ينفقون, اے نبی علیہ السلام آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں, کن پر خرچ کریں. مراد یہ ہے قل آپ فرما دیجئے ما انفقتم من خیر, تم جو کچھ بھی مال میں سے خرچ کرو فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل, تو ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے. اول اپنے قریبی لوگ. اچھا ماں باپ ہوں, بیوی بچے ہوں, ان کی تو کفالت ایک مرد کے ذمہ ہے نا, ان کو تو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے. اور رشتہ دار ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی اگر وہ مستحق ہوں. یہاں سے سلسلہ شروع ہوگا. پھر اللہ نے عورتوں میں وسعت دی ہے تو معاشرے کے کمزور طبقات ہیں, یتیم ہیں, مسکین ہیں, مسافر, ان پر بھی خرچ کرو. وما تفعلوا من خیر, اور تم جو کوئی نیکی کرو گے فإن اللہ بہ علیم, تو بے شک اللہ اس سے خوب جاننے والا ہے. کتب علیکم القتال, تم پر قتال کرنا فرض کیا گیا ہے. وہو کرہ لکم, اور وہ تمہیں ناگوار محسوس ہو رہا ہے.
یہ ایک ذہن سازی کی جا رہی ہے. اول احکامات آئے ہیں مدنی دور میں ہجرت کے بعد قتال کے، تو بہرحال فطرت پسند تو نہیں کرتی نا جنگ کو، عام طور کوئی اچھی شے بھی نہیں، مگر کیا کریں کبھی انیویٹیبل ہو جاتا ہے معاملہ، ناگزیر ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے تو کرنا پڑتا ہے. اللہ فرما رہے تم پر ہم نے فرض کر دیا، قتال کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تمہیں ناگوار محسوس ہو رہا ہے. اب سنیے کیا ذہن سازی کی جا رہی ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ممکن ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ممکن ہے ایک چیز کو تم پسند کرو وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہی تمہارے لیے شر ہو. ارے بچہ بقرعید کا موقع ہوتا ہے، ہم باربیکیو کرتے ہیں، وہ بوٹیاں تکے بناتے ہیں، وہ انگاروں کو دیکھتے ہیں تو اس کو کیا نظر آتا ہے؟ لائٹ. آگے بڑھ کے لپک کے لینا چاہتے ہیں، ہم ہاتھ کھینچ دیتے ہیں. کیوں؟ ہم کہتے ہیں تجھے نہیں پتا، ہمیں پتا ہے. ایسے ہی ہے نا، تجھے تو لائٹ لگ رہی ہے، ہمیں پتا ہے انگارہ ہاتھ جل جائے گا. ایسے ہی ہے نا، بڑا ہمیں اپنے اوپر زعم ہے کہ ہمیں بہت کچھ پتا ہے. اللہ کہتا ہے تجھے نہیں پتا بندے، مجھے پتا ہے. تجھے اچھا لگ رہا ہے اسی میں شر ہوگا، اور تجھے ناگوار لگ رہا ہے. کڑوی دوا ماں جو ہے وہ ٹانگوں میں بچے کو دبا کر انڈیلتی ہے اس کے منہ کے اندر، بچہ چلا رہا ہوتا ہے، مگر ماں کو پتا ہے کڑواہٹ میں ہی تاثیر ہوگی. ایسا ہی ہے نا، بچے کی سطح پہ سوچے تو کڑوی، بہت ہی کڑوی، ماں بڑا ظلم کر رہی ہے. ماں کی سطح پہ سوچے تو اس میں رحمت ہے، اس کے لیے شفا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ بھی کہہ رہے ہیں ایک چیز کو تم ناگوار سمجھو وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ایک چیز تمہیں اچھی لگے وہی تمہارے لیے شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، اے نبی علیہ السلام آپ سے سوال کرتے حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں. قل قتال فیہ کبیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ہاں اس میں جنگ کرنا بڑی بھاری بات ہے. حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرنی چاہیے. پس منظر کیا ہے؟ کہیں ایک جھڑپ کا معاملہ ہو گیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک قتل بھی ہو گیا. مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ رجب سے پچھلا جو مہینہ تھا یہ اس کی آخری تاریخ ہوگی، حالانکہ رجب شروع ہو چکا تھا. مشرکین نے کہا او ہو، یہ تو حرمت والے مہینے کی حرمت انہوں نے پامال کر دی. یہ چوری اوپر سے سوئی نہ زوری، اللہ کے گھر کا دروازہ بند کیا ہوا ہے، اللہ کے گھر کو شرک سے بھرا ہوا ہے، معاذ اللہ، بتوں سے معاذ اللہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر سے روک رہے. یہ نظر نہیں آ رہا ان کو، او ہو انہوں نے حرمت والے مہینے کی حرمت پامال کر دی. اب اللہ کس طرح اپنے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو ڈیفینڈ کر رہے سنیے. فرمایا قل قتال فیہ کبیر، فرما دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا حرمت والے مہینے میں بڑا بھاری معاملہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور اس کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ زیادہ بڑی بھاری بات ہے اللہ کے نزدیک. اب اگر انہوں نے یہ کام کر ڈالا ہے تو تم نے بھی تو ان کے ساتھ اس طرح کے معاملے کیے، اور بے دہانی میں یوں کہیے کہ لا علمی میں کچھ ہو جائے تو وہ تو ویسے بھی معاف ہے، لیکن تم نے جو ہے اتنا بڑا اس کا بتنگڑ بنا دیا. خود تمہاری حرکتیں کیسی ہیں اس کی طرف بھی تو توجہ کرنے کی کوشش کرو. والفتنة اکبر من القتل، اور ہاں فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑا بھاری معاملہ ہے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر وہ کر سکے تو تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیر دیں. یہ ہے ان دشمنان دین کا پلان کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دینا چاہتے ہیں. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو کہ تم میں سے مرتد ہو جائے، پھر جائے اپنے دین سے، فَيَمُتْ، پھر وہ مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ لوگ ہیں جن کے عمل ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ آگ والے ہیں، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ رکوع مکمل کریں گے انشاءاللہ، اور پھر 8 رکعت تراویح ادا کی جائے گی. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. اہم نکتہ، ایمان لانے کے بعد عمل بھی کرنا ہے، اور عمل کے 2 بڑے عنوانات، اللہ کی راہ میں ہجرت، اللہ کی راہ میں جہاد. ایک ہجرت ہے وطن کو چھوڑ دینا، اور جہاد کی چوٹی ہے جنگ کرنا، یہ تو ٹاپ آف دا لسٹ ہے معاملات. لیکن ایک ہجرت روزانہ ہے، کیا؟ انت حجر ما کرہ ربک، ہر وہ کام چھوڑ دو، علیحدہ ہو جاؤ اس سے جو تمہارے رب کو ناپسند ہے.
اور روزانہ جہاد کیا ہے؟ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، تم اپنے نفس سے مجاہدہ کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے. یہ تو روزانہ ہے. ایمان بھی لاؤ، ہجرت کا اور جہاد فی سبیل اللہ کا عمل اختیار کرو. ان کے بارے میں کہا اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور ہے، بہت بخشنے والا، رحیم ہے، نہایت رحم فرمانے والا. شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں احکامات تدریجاً یعنی گریجولی آئے. اس ضمن میں ایک پہلا حکم جو مدنی صورتوں میں آیا وہ یہ مقام ہے، گریجولی حرمت آئی ہے شراب کی. اس میں سے پہلا حکم یہ مدنی صورتوں میں. یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی علیہ السلام آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اثم کبیر، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے تھوڑا سا فائدہ بھی ہے. ایک جواری سمجھتا ہے کہ جوا کھیل کے تھوڑا پیسہ بنا لوں گا، کم بخت یہ بھول جاتا ہے کہ 10 مرتبہ ہار کا بیڑا غرق بھی کروں گا، وقتی فائدے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک شرابی سمجھتا ہے کہ میں شراب کے نشے میں دھت ہو کر جو ہے وہ تھوڑا سا کسی اور ہی دنیا کی سیر کر لوں گا. جب آنکھ کھولے گی تو پتہ چلے گا اخلاق کا بھی جنازہ نکل گیا، دولت کا بھی جنازہ نکل گیا، عفت اور حیا کا جنازہ بھی نکل گیا. تھوڑا سا فائدہ تو ہے مگر بربادی اس کے سوا ہے، اس کے بعد بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا کہ ہاں ومنافع للناس، لوگوں کے لیے تھوڑا فائدہ بھی ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے. اب جو آدمی بھی سلیم الفطرت ہو کو چوکنا ہو جائے گا، اللہ فرما رہا ہے لیکن ابھی فائنل حرمت کا حکم نہیں آیا. اگلے دو احکامات بعد میں پڑھیں گے، سورہ نساء آیت 43 اور پھر سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں انشاءاللہ. انفاق کے بارے میں ایک اور سوال. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور اے نبی علیہ السلام آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، مراد کتنا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، بڑا پیارا جملہ، آپ فرما دیجئے جو بچ جائے خرچ کر دو. سبحان اللہ. اور امام الانبیاء خاتم الانبیاء نے اس سطح پر زندگی بسر کی. میرے اور آپ کے رسول کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. میرے اور آپ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں کبھی زکوٰۃ نہیں دی گئی، اس سے کہ اتنا مال کبھی جمع نہ ہوا. آئیڈیل اتنا ہی اونچا ہونا چاہیے. چھوٹے آئیڈیل بنائیں گے نا تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. کیا مطلب؟ ٹرنر فیملی CNN کو اون کرتی ہے، ان کا جو بڑا دادا ہی ہوگا کسی کا ان میں سے، اس نے ایک چٹ پہ لکھا nothing more to be achieved in life, so there is no more usage of life, full stop ... he shot himself dead. اپنے آپ کو گولی مار لی اس نے. ارے بے وقوف، تجھے آخرت کا اگر احساس ہو اور اللہ کو پا لینے کا احساس ہو تو مرتے دم تک تو محنت کرتا رہتا. آئیڈیل اونچا ہی رکھنا پڑتا ہے. چھوٹا سا آئیڈیل بنائیں گے اس کے بعد ہلاک ہی کریں گے اپنے آپ کو. اور آئیڈیل ترین ہستی کس کی ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. الاحزاب آیت نمبر 21 میں بات آتی ہے. البتہ یہاں کیا بات ہے؟ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو، یہ ہے انتہا. کم از کم کیا ہے؟ زکوٰۃ. درمیان میں کیا ہے؟ گیپ. ہاں جی، آپ کا میرا بچہ 60 نمبر لے کر آئے، اچھا لگے گا؟ کیا کریں گے ہم سب کو پتہ ہے. کیا چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں کے بارے میں؟ کتنے مارکس؟ 100 نا. 100 کی پلاننگ کرتے ہیں، 100 کی وہ اٹیمپٹ کرتے ہیں، 100 کی محنت کرواتے، تب وہ 70 80 80 90 85 سم تک لے کر آتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو اگر زکوٰۃ پر ہی بیٹھے رہیں گے تو زکوٰۃ میں بھی ڈنڈی ماریں گے، معاف کیجیے گا. آئیڈیل اتنا اونچا رکھیں گے تو آخرت کی گریڈ شیٹ بہتر ہوتی چلی جائے گی. اور اے اسٹیرک بھی لیں گے، کچھ اے اسٹار کہتے ہیں، کچھ اے اسٹیرک کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہے ٹاپ. اور منیمم کیا ہے؟ زکوٰۃ. درمیان میں کیا ہے؟ گیپ. جتنا ایمان بڑھے گا اتنا میں اوپر جاؤں گا انشاءاللہ اور اپنی آخرت کو بہتر بناؤں گا. اور ہاں، دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں انویسٹ کرتا چلا جاؤں گا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. قل العفو، آپ فرما دیجئے جو ضرورت سے زائد ہے وہ دے دو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تمہارے لیے احکام کو واضح فرماتا ہے. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور اے نبی علیہ السلام آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. صرف 1 منٹ رکیے گا. کیسے مضامین بدل بدل کر آ رہے ہیں؟ کبھی قتال، کبھی انفاق، کبھی یتیموں کا ذکر. سبحان اللہ، یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے. کبھی ہم انتہائی اوپر کے مضامین بغور فکر کر رہے ہوتے اور قرآن پہ لے کر آتا ہے بھائی اپنے انفرادی معاملات کو بھی سیدھا کرو.
ٹھیک ہے، یہ پورا پیکیج ہے جو قرآن ہمیں جس کی سیر کروا رہا ہے۔ فرمایا اب یتیموں کے بارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور اے نبی علیہ السلام آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ فرما دیجئے کہ ان کی اصلاح کا معاملہ کرنا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ بہت احتیاط کرتے تھے صحابہ، یتیم اگر کفالت میں آ گیا اس کی ہانڈی الگ بن رہی ہے، اپنے بچوں کے لیے الگ بن رہی ہے، بڑی مشکل ہے۔ فرمایا کہ تم ملا لو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تمہارے بھائی ہیں۔ ہاں، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ فساد کرنے والے اور اصلاح کرنے والے کو خوب جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، اس کا اکاؤنٹ الگ کھولو، اپنا اکاؤنٹ الگ کھولو، اس کا راشن الگ، تمہارا الگ، اس کا کچن، تمہارا کچن، اس کی ہانڈی، بڑی مشکل ہو جاتی۔ نہیں، اللہ نے اجازت دی۔ باقی جو فسادی ہے، جو یتیم کا مال ہڑپ کر رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اور سورہ نساء آیت 10 میں پڑھیں گے، یتیم کا مال ہڑپ کرنے والے اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب نکاح کے تعلق سے مشرک سے نکاح کی ممانعت، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور یقیناً ایک مسلمان کنیز کسی مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں کتنی ہی اچھی لگے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے، کیونکہ وہ انڈیا میں رہے، اب ملائیشیا میں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، کہا ایک جھاڑو دینے والی مسلمان عورت بالی ووڈ میں پرفارم کرنے والی مشرکہ سے بہتر ہے۔ میں نے ایک ورڈ کا اضافہ کیا اس میں نہیں بتا رہا کون سا ہے وہ۔ ایک جھاڑو دینے والی مسلمان عورت ایک بالی ووڈ کے اندر پرفارم کرنے والی مشرکہ سے بہتر ہے۔ اور اللہ کہتا ہے چاہے وہ مشرکہ تمہیں کتنی ہی بھلی کیوں نہ لگے۔ اور سنیں، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنی مسلمان عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں مت دو یہاں تک کہ وہ مشرک ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور یقیناً ایک مسلمان غلام وہ بہتر ہے ایک مشرک سے، چاہے وہ مشرک تمہیں کتنا ہی بھلا کیوں نہ لگے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ یہ ظاہر کے حسن کو، مال و دولت کو، جائیداد وغیرہ کو چھوڑو، اس کو مت دیکھو۔ اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے۔ والمغفرہ، مغفرت کی طرف بلاتا ہے، باذنہ، اپنے حکم سے۔ تم طے کرو مشرکوں کی دعوت قبول کرنی ہے یا رب العالمین کی دعوت۔ اللہ معاف کرے، آپ کے ہمارے شہر میں ابھی حرکتیں شروع ہو گئیں، یونیورسٹیز کی لڑکیاں ہندو لڑکوں سے شادی کرنا چاہ رہی۔ جی استغفر اللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ جو آزادی آزادی کے نعرے چل رہے ہیں، بربادی بربادی کے نعرے ہیں، عقیدہ ایمان جا رہا ہے ہاتھ سے۔ حرج کیا ہے اور کیا ٹائٹل لگ رہا ہے؟ دا بیسٹ ریلیجن از ہیومینٹی، انسانیت اصل ریلیجن ہے۔ تو پھر معبود بھی ہیومن ہوگا، انسانی خود معبود، انسانی اپنی مرضی چلائے گا پھر انشاءاللہ۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ مشرک تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تمہیں اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اپنے احکام کو واضح فرماتا ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ انشاءاللہ ابھی ہم 8 رکعت تراویح ادا کریں گے۔ ایک اہم نقطہ سن لیجئے کہ وقفے کے بعد، یعنی تراویح اور اس کے وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ بیٹھیں گے تو اگلے 4 رکوع بڑے اہم ہیں گھریلو زندگی کے بارے میں۔ توجہ کر کے سب لوگ سنیں، بہت اہم رکوع ہیں گھریلو زندگی کے بارے میں۔ نکاح کا معاملہ، طلاق کا معاملہ، عدت کا معاملہ، رضاعت کا معاملہ، اچھے معاملات کرنے کا معاملہ، طلاق جیسی ناخوشگوار صورتحال کے بارے میں اللہ کی کیا ہدایات ہیں، بہت توجہ طلب مضامین ہیں، ضرور تشریف رکھیے گا۔ اب آئیے 8 رکعت تراویح ادا کریں انشاءاللہ۔